مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو حضرات محترم پہلی آیت طیبہ کا معنی میں سمجھا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ کے شعور کو جھنجھوڑ دیا پہلی آیت مبارکہ کے ساتھ. اب دوسری آیت طیبہ جو میں نے آج کی اس بیان میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم ہمت ہارو نہ تم غمگین ہو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا انتم العالون، میرا وعدہ ہے تم ہی سر بلند ہوگے. یا اللہ کیسے سر بلند ہوں گے ہم؟ میں اپنی ذاتی زندگی میں پریشان، میرے اس معاشرے کا ایک ایک فرد اپنی ذاتیات میں پریشان، اپنی خاندانی زندگی میں پریشان، اپنے محلہ جاتی زندگی میں پریشان، اپنی معاشرتی زندگی میں پریشان، اپنی ملک کی حیثیت کے حوالے سے ملک پاکستان کی قوم ہونے کے حوالے سے پریشان. اگر پوری کائنات کا جائزہ لے، امت مسلمہ ساری کی ساری اضطراب کا شکار ہے. یا الہ العالمین، کشمیر میں ہم مار کھا رہے ہیں، بوسنیا چیچنیا میں ہم نے مار کھائی، فلسطین میں ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں. یا اللہ تو فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بھی سر بلند ہوگے. یا اللہ فلسطین میں ہم ذبح ہو رہے ہیں، کشمیر میں ہم ذبح ہو رہے ہیں، ان ملکوں میں ہمارے اس بل کے اگلے دن تو میں بڑا حیران ہوا تیل خون کے آنسو رو رہا تھا جب ایک صحابی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ غزہ ایک قبرستان بن چکا ہے. وہاں وہ ایک بزرگ تھا جس کے قدموں کے پاس اس کے 3 بچوں کی لاشیں تھیں. وہ صحابی نے جب کہا غزہ قبرستان بن چکا ہے، وہ بزرگ چیخا، اس نے کہا ایسے نہ کہو، غزہ قبرستان نہیں، میرے پاس یہ 3 بچے تھے، دین اسلام اور فلسطین کی آزادی کے لیے میں نے یہ 3 بچے شہادت کے مقام پر فائز کر کے ان کو ابدی حیات جاویدانی دے دی ہے. غزہ کو قبرستان نہ کہو. اس نے کہا پھر کسے کہو؟ وہ بابا کہتا ہے وہ فلسطین کا بزرگ جس کے 3 بچے شہید ہوئے پڑے اس کے پاؤں میں، وہ اس صحابی کو کہتا ہے غزہ کو قبرستان نہ کہو، ہمارے نزدیک تو قبرستان 57 اسلامی ملک ہے. بات نہیں سمجھے؟ ہمارے نزدیک تو 57 اسلامی ملک قبرستان ہے. ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان کٹ رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ چوں تک نہیں رہتے. سعودیہ اس لیے چپ ہے کہ ان کی نسل در نسل بادشاہت کا سلسلہ جو کہ شاہانہ ایک لڑی چلی آ رہی ہے، وہ امریکہ ڈکٹیٹرشپ کا بہانہ بنا کے، جمہوریت کا بہانہ بنا کے وہ توڑ نہ دے. سعودیہ امریکہ سے ڈرتے ہوئے آواز بلند نہیں کرتا، پاکستان امریکہ اور IMF ادارے سے ڈرتے ہوئے آواز بلند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری معیشت برباد ہو جائے گی. حضرات محترم، مجھے تو پیغمبر اکرم کا فرمان یاد آ رہا ہے جب صحابہ کرام خوش خوش ایک میدان جہاد سے جنگ کر کے کامیاب واپس لوٹ رہے تھے، حضور نے فرمایا میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں جب تم کمزور ہو جاؤ گے، شکست کھاؤ گے. یا رسول اللہ کیا ہم 313 سے بھی کم ہو جائیں گے؟ 313 ہو کے بھی اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی. کیا 313 سے بھی کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بہت بڑھ جاؤ گے، سینکڑوں سے بھی بڑھ جاؤ گے، ہزاروں سے بھی بڑھ جاؤ گے، لاکھوں سے بھی بڑھ جاؤ گے، کروڑوں سے بھی بڑھ جاؤ گے. آج ہم 2 ارب ہو گے، 2 ارب ہو کے چپ ہے. ڈر ہے پیسے کا،
صحابہ نے پوچھا پھر ہم زیادہ ہوں گے تو پھر شکست کیسے کھائیں گے؟ سمجھ نہیں آتی بھی 8 تلوار مدینے لے کے ٹرے ہاں او دے وچوں بھی کسے دا دستہ نہیں تے کسے دی لوگ نہیں تے کسے دے جڑی دھارے ہو دے تے دندانے پہ میریاں 8 تلواراں تے یہودی بیٹھ کے کہ ڈنڈا سوٹے لے کے جنگ کرن چلن تے او جنگ جو بہادر ہزار انہاں دا مقابلہ کس طرح کرن گے؟ او ٹھٹھا کردے سن تے اللہ نے سانو فتح عطا فرمائی تے یا رسول اللہ پھر چوکھے ہوں گے زیادہ ہوں گے تو شکست کیوں ہوگی؟ فرمایا تم میں وان کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ واہ یا رسول اللہ مان کیا ہے؟ فرمایا مان یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان پر دنیا کو ترجیح دے گا، اپنے اسلام اور دین پر اپنے معاشی نفع نقصان اپنے بجٹ کو یہ اہمیت دے گا اور ان کے سامنے دنیا کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ ایک محل بنائے گا، دوسرا کہے گا میں بھی ڈنکی لگوا کے بیٹے کو باہر بھیجوں۔ دولت کمانا مشکل جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، دولت کماؤ لیکن ہماری پوری زندگی کے سارے مستقبل میں ہر جگہ دولت کمانے کا ڈھنگ اور ہر جگہ دولت کمانے کا ایک جو ہے نا جنون ہے، اس میں کہیں بھی دور دور تک ہمارے دینی کسی پروگرام کی کوئی جھلک نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کریم کے رستے پہ لگائیں۔ تو یا اللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم یا اللہ فرما رہے ہو تم بلند ہوگے، ہم مار کھا رہے ہیں۔ فرمایا میرا وعدہ سچا ہے، اس میں فرق نہیں، فرق اگر ہے تو صرف اور صرف تمہارے اپنے ایمان میں ہے۔ میری آگے شرط ہے، بلندی کا وعدہ ضرور ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کا وعدہ ہے تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی کامیاب و کامران ہوگے۔ شرط ایک ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہوئے، اگر تم مومن ہوئے، اگر آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو اللہ کے وعدے میں شک نہیں ہے۔ فرق ہماری اس شرط میں ہے کہ ہم ایمان کی شرطوں پہ پورے نہیں اتر رہے۔ اگر آج وہ کامیابی لے لی ہے تو ہمیں بھی وہ مسلمان بننا پڑے گا جو حضور نے مدینے میں مسلمان بنایا، وہ مسلمان بننا پڑے گا جو بدر کے میدان میں آیا، وہ مسلمان بننا پڑے گا۔ حالانکہ وہ زندگی ان کی بھی بڑی پیاری تھی، بچے ان کو بھی بڑے پیارے تھے، اپنا خاندان ان کو بھی بڑا پیارا تھا، لیکن یہ سارے پیار وہ اپنے خدا اور اپنے مصطفیٰ کے پیار پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ستاون اسلامی ملکوں میں کسی کی جرت نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدر والا ایمان نہیں رہا۔ میں عرض کرتا ہوں بدر سے لے کر مسجد اقصی کی فتح تک مسلمانوں نے ہر محاذ جیتا۔ اس مسجد اقصی میں پہلی اذان حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں بلال سے دلوائی۔ جب انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی فلسطین فتح ہو گیا تو ابو عبیدہ بن جراح خط لکھتا ہے کہ امیر المومنین کو چابیاں مسجد اقصی کی نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سپاہیوں کو چابیاں نہیں دینی، اپنا حاکم بلاؤ۔ تو آپ تشریف لے آؤ۔ حضرت عمر فاروق ایک سواری اور ایک غلام لے کر مدینے سے چل پڑے، باری باری کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آقا سوار ہوتا ہے، دوسرے لوگ عرض کرتے ہیں حضور اتنا وقت کا حکمران 25 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جا رہا ہے، کوئی دشمن بھی آ سکتا ہے، کوئی 5-6 بندے دنا رہ جاؤ۔ فرمایا نہیں، یہ بیت المال عوام کا پیسہ ہے، میں اس میں سے اپنی ذات پر خرچ کرنے کا روادار نہیں ہوں۔
مقام جادلہ تھا جہاں پہ یروشلم سے نکل کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح استقبال کے لیے باہر آئے. دور سے دیکھا تو آپ عرض کرتے ہیں حضور یہ بڑی مہذب قوم ہے, آپ کے استقبال کے لیے ان کے سردار اور پادری اور راہب سارے کھڑے ہوئے ہیں, تہذیب یافتہ قوم ہے, اور آپ نے یہ جو لباس پہنا ہے 14 پیون لگے ہوئے ہیں, 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں, حضرت یہ لباس تو بدلتے. حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا میرے قریب آؤ. ابو عبیدہ بن جراح قریب ہوئے. عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح کی گردن میں بازو حائل کیے. عمر فاروق 25 لاکھ مربع میل کا حکمران آہوزاری کے ساتھ رو رہا تھا. ابو عبیدہ بن جراح پوچھتے امیر المومنین رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح مجھے سچی بتاؤ, یہ بات بتاؤ کہ عمر کی یہ عزت, یہ دبدبا, یہ رعب عمر کے لباس کی وجہ سے ہے یا خاندان کی وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ عمر کی یہ عزت نہ خاندان کی وجہ سے ہے نہ لباس کی وجہ سے ہے. عمر جانتا ہے کہ عمر کی یہ عزت صرف اور صرف محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ہے. وہ جب قریب گئے تو یروشلم سے باہر نکل کے ان کے سردار اور پادری آگے بڑھے. ان کی نظر پڑی تو وہ ابو عبیدہ بن جراح کو کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ جو عربوں کا سردار ہوگا وہ بڑا خوبصورت ہوگا, یہ تو کوئی نہیں اتنا خوبصورت سردار لگ بھی نہیں رہا, اس کا جو غلام ہے نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے وہ اس سے خوبصورت ہے, وہ تو سردار نظر آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح مسکرایا, آپ نے فرمایا ہمارا سردار وہی ہے جس نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ غلام ہے. دنیا میں کوئی مذہب یہ نقشہ پیش نہیں کر سکتا جو دین اسلام نے کیا. جب تک ہم مومن تھے اللہ ہمیں کامیابیاں پلیٹ میں رکھ کے دیتا رہا. حضرت محترم حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو تھی, پر گھر بیٹھے جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہودیوں کو برباد کر دے, فلسطین کو آزادی دے دے, غیبی مدد فرما دے, ایسے ابراہیم نے گھر بیٹھ کے دعا نہیں مانگی, کچھ کیا, نکلے باہر. جبریل بھی آئے, انہوں نے بھی کہا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی ہے حاجت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں؟ فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا دلیل, تیری حاجت مجھے نہیں ہے, منجنیق میں بیٹھنا پڑتا ہے, آگ میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے, اور پھر جب ابراہیم آگ میں آتے ہیں پھر رب بولتا ہے یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ اب میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت اسماعیل کو گھر بیٹھے ہی ذبح عظیم نہیں ملتی, باپ کے ساتھ راضی ہو کے جان قربان کرنے کی نیت کر کے چلنا پڑتا ہے, چھری کے نیچے لیٹنا پڑتا ہے. اور ابراہیم خلیل اللہ سے نہیں بنتے, ہاتھوں میں چھری پکڑ کے نوجوان بیٹے کی گردن کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کے دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے ہیں, اثر نہیں کرتی. سوچتے ہیں 120 سال عمر ہے, زور ہے, بڑھاپے کی وجہ سے زور نہیں لگ رہا, دونوں گھٹنے زمین پہ ٹکا کے اپنا سارا زور جب لگاتے ہیں پھر رب بولتا ہے جبریل مجھے لگتا ہے میرا خلیل اپنا بیٹا میری محبت میں قربان کر کے رہے گا, جاؤ جنت میں دمبا لے آؤ. اور اسماعیل کو ہٹا کے دمبا اس کی جگہ پہ رکھ دو تاکہ اسماعیل بچ بھی جائے, ذبح عظیم کا ثواب بھی مل جائے. ہمارے سارے علماء اپنے اپنے عبادت خانے میں دعائیں تو کرتے ہیں, کاش حکمرانوں کو بھی کوئی ہوش آئے اور ایمانی غیرت جاگے. فرمایا ان کنتم مومنین, شرط صرف یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. مومن تم بنو گے, اللہ فرماتا ہے کامیابی میں دوں گا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم پھر کیسے بنے, وہ فلسطین کیسے جائیں؟ میں نے کہا جناب نہیں, تیری ذات سے یہ جنگ شروع ہے. ہم امت مسلمان جو چیزیں آئی ہے نفس سے نہیں لینی, اخلاق تو آئی ہے نفس سے نہیں لینے ہم نے, ہم اخلاق میں بھی تو غریب ترین قوم ہے نا.
یہ تو کسی سے لینے دینے. ہم اپنی زندگی گزارنے میں اپنی ایمانداری میں بھی تو دنیا کی غریب ترین قوم ہے نا. دنیا کا کوئی بندہ پاکستان کی بنی ہوئی چیز خریدنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. اس میں ملاوٹ ہوگی, اس میں بے ایمانی ہوگی, یہ معیاری نہیں ہوگی. ہمارا ایمان کیسا ہے یہ ہمارے بیڈ سے, ہمارے اندر سے, ہماری ذات سے یہ محنت شروع ہو جاتی ہے. تو آئیے نا آج سے ابتدا کریں, اپنی ذات سے تو کریں. وہ فلسطین والے معاملے تو دور ہے, ہمارے گھروں میں تو سکون آئے گا نا, ہم پکے مومن بنیں گے. رب فرماتا ہے ہر جگہ پہ کامیابی دوں گا. سچا اور پکا مومن بننا تیرا کام ہے, کامیابی عطا کرنا میرا کام ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ